أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. आई एम होपिंग कि आप लोगों को मेरी आवाज़ शायद पहले नहीं आ रही थी, सॉरी, मेरे माइक का म्यूट बटन ऑन था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अब आ जाएगी आप लोगों को मेरी आवाज़? जी, मैं दुआ पढ़ के शुरू कर रही हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت دنیا کے بہت سے علاقوں کے اندر اور ملکوں کے اندر سولر ایکلپس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نشانیاں دکھاتے ہیں، ہمیں ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ایمان کی تازگی بھی ملے اور ہمیں اللہ کی آیات پر یقین بھی ہو جائے۔ جو سولر ایکلپس یا لیونر ایکلپس ہوتا ہے، اس کے لیے احادیث کے مفہوم کے مطابق سمپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرنسپل دیا ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ ایکلپس کو ریلیٹ کرتے تھے یا تو کسی بڑے انسان کے انتقال سے یا کسی بڑے انسان کے پیدائش سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا، ابراہیم کا بھی جب انتقال ہوا تھا تو اس دن بھی سولر ایکلپس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ باقاعدہ صلاۃ الکسوف پڑھانے کے بعد خطبے میں کہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن it has nothing to do with the death and the birth of any famous personality۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور ایسے وقت میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اگر صلاۃ الکسوف کا حصہ نہیں بن سکتے، ویسے تو الحمدللہ امریکہ میں بہت سی جگہوں پر، یو کے میں بہت سی جگہوں پر، کینیڈا میں بہت سی جگہوں پر صلاۃ الکسوف پڑھائی جا رہی ہے۔ فیملیز اگر جا رہی ہیں اور پاسبلٹیز ہے، ویل اینڈ گڈ، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ادروائز آپ اپنے گھر میں بھی کثرت سے تلاوت قرآن اور ساتھ ساتھ اذکار، اللہ کا ذکر کسی بھی فارم میں کرتی رہیں۔ انشاءاللہ ہمارا وہ ذکر کرنا اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کے بعد اللہ کی طرف راغب ہونے کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اس وقت بھی ہم ایک طرح سے سولر ایکلپس بھی دنیا میں ہو رہا ہے، ایز ویل ایز بہت سے علاقوں میں، جیسے پاکستان میں اس وقت 29 آڈ نائٹ تاخرات بھی ہے رمضان کی۔ سائملٹینیسلی الحمدللہ آپ اللہ کے ذکر کی ایک گیدرنگ کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے، اس کی شان رحیمی سے ہم ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا اس وقت یہ وقت لگانا بھی اپنے راستے میں، اپنے ذکر کے راستے میں قبول فرمائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات آج کے کرنٹ سچویشن کے حوالے سے، اس لیے کہ اس وقت سولر ایکلپس سٹارٹ ہو چکا ہے۔ سوال ہے ہمارا، جہاں سے میں نے کل سلسلہ اپنا مکمل کیا تھا، میں وہیں سے آگے کنٹینیو کر رہی ہوں۔ اور سوال ہم نے نہیں لیے، اور سوال ابھی نادیہ لیں گی بھی نہیں۔ آپ کے ٹرسٹ کا جزاک اللہ خیرن، آئی ایم سو ہمبلڈ آن دا ٹرسٹ یو آل آر جسٹ پٹنگ آن می اینڈ مائی ٹیمس۔ مجھے پتہ ہے آپ کی محبت ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں اور آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم اتنا ہی کمٹمنٹ کریں گے جتنا ہم کر سکیں گے۔ ابھی آج جتنے کور ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارے پاس ابھی آلریڈی ہیں، پہلے ہم ان کو کور کریں گے۔ سوال ہے، میرے بیٹے نے امریکہ میں اہل کتاب لڑکی سے شادی کر لی ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئی، بیٹا کہتا ہے مسلمان ہو جائے گی، وقت لگے گا، کیا وہ اس کے ساتھ رہتا ہے؟ کیا وہ اس کے ساتھ رہتا رہے؟ پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیں۔ آپ کا بیٹا جب اس ایکسپیکٹیشن پر ہے کہ الٹیمیٹلی وہ مسلمان ہو جائے گی، اہل کتاب سے نکاح کی اجازت ہے، تو آپ منع بھی کریں گی تب بھی وہ رہتا رہے گا۔ ظاہری بات ہے، جب اس ایج پر اور اس نہج پر بچے آ جاتے ہیں تو وہ ہارڈلی ماں باپ کی بات سنتے ہیں۔ تو اس سے بہتر طریقہ یہی ہے، ازیومنگ کہ اہل کتاب سے نکاح کی اجازت ہے، عورت اگر اہل کتاب میں سے ہے اور مرد مسلمان ہے تو اس کی بالکل اجازت ہے، کرنے کی طرف لے آئے گا۔ تو آپ پریشان نہیں ہو، آپ صرف اللہ سے دعا کیجیے اور اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ الٹیمیٹلی آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس بچی کو مسلمان کر سکے۔ ایسا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ہو جاتا ہے، بچے اس طرح کر لیتے ہیں، اور جن حالات میں ہم چل رہے ہیں وہاں کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی گرومنگ انفارچونیٹلی اس طرح کی نہیں ہے
کہ ان کے اندر بہت سی چیزوں کی جو ڈفرینسیشن ہے وہ پراپر وے میں آ جائے تو پھر یہ پرابلمس ماں باپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھیں. لیکن آپ بہن کو میرا مشورہ یہی ہے کہ امید اچھی رکھیں اور بیٹے کو سمجھاتی رہیں, وہ انشاءاللہ محبت سے اس کو قائل کر لے گا. اگلا سوال ہے ہمارا, It's been 10 years of my marriage. Still, I'm waiting for Neek Soleh Aulad. I listen to your Ramadan Surah Ad-Duha sessions. It helps me a lot. I was in severe depression. My question is that whatever I listen or read any hadith on sabr, I get motivated, calm. But whenever I see any woman having a newborn or conceiving, I feel my level of sabr gets decreased for a short while. My emotions run wild. I become sad, and this phase remains for a shorter period. In that period, I feel that my tawakkul is not as high as it should be. I feel like all my struggle I did to pull myself out of depression was wasted. What should I do? जब इंसान के ईमान में डिप आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरी पिछली सारी मेहनतें ज़ाया हो गई, इसलिए कि हमारा ईमान है कि इसकी कैफियत, जो बिलीफ की कैफियत होती है वो ऐसी होती है जो घटती और बढ़ती है. और क्योंकि हम इंसान हैं और क्योंकि हमारे अंदर निसियान है यानी फॉरगेटफुलनेस है, क्योंकि हम चीज़ों को भूल भी जाते हैं और हमारे साथ ये भी होता है कि बाज़ औक़ात हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, तो ऐसा होना कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके ईमान में डिप आया. अब ये जो ईमान का डिप आया इमीडिएटली अपने आप को अल्लाह के साथ कनेक्ट कर लें और अपने आप को कुरान से जोड़ कर रखें, अपने आप को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में रखें और अपने आप को एक यकीन दिला दें. औलाद का ना होना आपके लिए कोई महरूमी नहीं है, इसलिए कि हमारे माशरे में कुछ पिलर्स ऐसे खड़े कर दिए गए हैं जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमारा विजन ब्लॉक हो जाता है. वो पिलर्स खड़े किए गए हैं एक सर्टेन एक्सटेंट कुछ नेमतों के ऊपर, जैसे कि मिसाल के तौर पर औलाद होना एक नेमत है, पर इसका हरगिज़ से मतलब नहीं कि अगर किसी इंसान के पास औलाद नहीं है तो वो निहायत महरूम इंसान है. एक नेमत नहीं है ना, हज़ारों और नेमतें होंगी. इसी तरह हमारे माशरे में एक पिलर खड़ा कर दिया गया बेटे वाली औलाद होना, यानी कि यू हैव अ सन, वो एक बिला वजह का एक पिलर खड़ा कर दिया गया. अब अल्लाह ने बेटियां दे दी, लेकिन क्योंकि बेटा नहीं है तो कितनी इस माशरे के अंदर औरतें ऐसी हैं जो ज़िंदगी भर तक बोलती रहती हैं अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, एंड दे डिप्राइव देमसेल्फ टू लव देयर डॉटर्स इन सच अ वे, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए. इसी तरह हमारे माशरे में एक पिलर खड़ा है ऑन द बेसिस ऑफ द राइट नेमा, जो शादी है, निकाह है. एक औरत की शादी नहीं हो रही, लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं हो रही है. अब इसका मतलब क्या है? क्या वो महरूम है? नहीं, वो महरूम नहीं है. इसी तरह एक पिलर खड़ा कर दिया कि माशरे में एक औरत है जिसका बच्चा स्पेशल है. अब बच्चा स्पेशल होना तो एक अल्लाह का बड़ा ख़ास इनाम होता है, बिकॉज़ अल्लाह जिस बंदे पर आज़माइश डालता है, अल्लाह उस बंदे के बहुत करीब आ जाता है. और स्पेशल बच्चा उन्हीं कैटेगरीज़ में से एक आता है. तो आपकी औलाद नहीं है, आप महरूम नहीं हैं. आपका निकाह नहीं हुआ, आप महरूम नहीं हैं. आपका बेटा नहीं है, आप महरूम नहीं हैं. आपका बच्चा स्पेशल है, आप महरूम नहीं हैं. तो सब वो तरीके हैं जिससे अल्लाह अपने बंदे को अपने से करीब लाता है, इन चीज़ों को वजह बना देता है. आपके ईमान में डिप आना इज़ क्वाइट नॉर्मल. जस्ट स्टे कनेक्टेड विद द बुक ऑफ योर रब. जैसे सूरह दोहा ने आपको हिम्मत दी, इमोशनल स्ट्रेंथ दी. सूरह दोहा ने आपके मुताबिक आपके डिप्रेशन में से बाहर निकाल लिया. कुरान की हर आयत हर दिन आपको परेशानियों में से बाहर निकालेगी अगर आप उसके साथ जुड़ी रहेंगी. वक्ती तौर पर नेमत ना होने का एहसास होना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं, बिकॉज़ ज़ाहिर बात है एक चीज़ की आपको क्रेविंग हो रही है एज अ ब्लेसिंग, और वो ब्लेसिंग आपको नहीं मिल रही, तो अब आपको उस क्रेविंग के होने की वजह से कभी कभी डिप्राइव्ड फीलिंग का आना बुरा नहीं है, वहाँ रहना प्रॉब्लमैटिक है. किसी दुख का आ जाना बुरा नहीं होता, दुख में रहना बुरा होता है. मैंने यही चीज़ सूरह दुआ में समझाई थी. उदास होना बुरा नहीं है, उदासी का प्रोलॉन्ग होना खतरनाक हो जाता है. वो इंसान को मायूसी के गढ़ों में धकेल देते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप अपने आप को महरूम नहीं समझेंगे. आप महरूम नहीं हैं.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی اور کام کے لیے فرصت دی ہے، اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں. لوگ استعمال کریں، اور جب آپ اس کو کنسٹرکٹیو استعمال کریں گی تو انشاءاللہ طرف کبھی بھی لے کر نہیں جائیں گے. اگلا سوال ہے، میری عمر 23 سال ہے، میں شرعی پردہ کرتی ہوں، میرے خاندان میں پہلی لڑکی ہوں جس نے یہ کرنا شروع کیا ہے، میں سب سے چھوٹی ہوں. میرے والدین میرے رشتے کو لے کر بہت پریشان ہیں. جب بھی کوئی رشتے والے آتے ہیں تو لڑکے کے والد کہتے ہیں کہ میں نے لڑکی کو دیکھنا ہے، اور میں یہی کہتی ہوں کہ اگر لڑکا دیکھنا چاہے تو شرعی حدود کے مطابق دیکھ لے، لیکن لڑکے کا باپ کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ اور اس پر لوگ انکار کر دیتے ہیں. ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ 4 اسکول آف تھاٹس ہیں اہل سنت والجماعت میں، اور ان میں ایسے بھی اسکالرز ہیں جن کے نزدیک تقویٰ کا ہائر لیول ہے. ان کے مطابق وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے تقویٰ اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھ کر یہ کام کرتی ہے تو الحمدللہ، ادروائز ان کی نظر میں یہ واجب یا فرض کی کیٹیگری میں نہیں آتا. تو اس طرح کی سچویشنز کے اندر وہ ساری بچیاں جو شرعی پردہ کرتی ہیں اور اللہ کی محبت میں انہوں نے وہ 4 انچ کا ٹکڑا لگایا ہوا ہے، بحالت ضرورت اس 4 انچ کے ٹکڑے کو ہٹانے میں مذائقہ نہیں کر بیٹھا ہے. کل کو آپ کا اس کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے، کل کو رشتہ سیٹ ہو جاتا ہے، یا رشتہ نہیں بھی سیٹ ہوتا، آپ ڈاکیومنٹیشنز کے لیے بھی تو جاتے ہیں نا. آپ کا CNIC ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کہیں لینڈ پرچیز کرتے ہیں، آپ کہیں کسی جگہ پر بھی لیگل ڈاکیومنٹیشن میں جاتے ہیں. ایوری ویئر یو نیڈ یور آئیڈینٹی. پاکستان میں ریٹینا اسکین تو نہیں چلتا ہے ہر جگہ پہ، دے نیڈ دیئر فیس آئیڈینٹی. تو میں ان سب بچیوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، ذرا دین کی فلیکس سمجھیں. میں فتویٰ نہیں دے رہی ہوں کوئی بھی، پلیز بہت محبت سے سمجھا رہی ہوں آپ کو. جو دین کی وسعت ہے اس کو سمجھیں. بعض اوقات ہم ان چیزوں پر اتنا سٹانچ ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم کبھی اپنے کسی بزرگ کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی بڑے سے بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اسی چکر میں غصے میں جھنجھلا رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ میرے چہرے کا 4 انچ کا پردہ میں ہونے والے سسر کو کیوں اتار کر دکھاؤں. اور اس چکر میں نے اپنے ابا سے بھی غصے میں بات کی، امی سے بھی غصے میں بات کی، بڑبڑایا بھی، ان کی شان میں گستاخی بھی ہو گئی. مثال کے طور پر 4 دن تک کمرے میں پڑی رہی، نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کیا. واٹس دا پوائنٹ؟ یہ ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ واٹس دا پوائنٹ؟ تو آپ اتنا ڈیسنٹ طریقے سے اپنا 4 انچ کا ٹکڑا جب رشتے والے آتے ہیں اور وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، دیر از نو ہارم، آپ اس کو نیچے کر سکتے ہیں. اسلام کو اتنا مشکل نہیں کریں کہ آپ کے اپنے لیے اسلام پر عمل کرنا ان پریکٹیکلٹی آگے جا کر مشکل ہو جائے. اچھا جی، اگلا سوال ہے، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی. جی الحمدللہ. اچھا، آپ لوگوں کو آواز ڈراپ ہو رہی ہے؟ آواز ڈراپ ہو رہی ہے یا آگے پیچھے ہو رہی ہے؟ آئی ایم ہوپنگ کہ آئی ڈونٹ نو کہ اچھا میں بات کر رہی ہوں، اگر ڈراپ ہو رہی ہے تو مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی تو فی الحال کنیکٹڈ ہے، اگر ڈراپ ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی میرے اینڈ سے ایشو ہو. مجھے نہیں پتا کتنا اسموتھ آپ تک جا رہا ہے. نادیہ اگر ہیں تو نادیہ پلیز مجھے بتا دیں کہ کتنا ہے. میرا فلکچویشن نہیں آ رہی ہے اس وقت انٹرنیٹ پر، کبھی کبھی ہوتا ہے وہ درمیان میں کوئی گلچ آ جاتا ہے بیکاز وی آر یوزنگ دا تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر، تو کبھی آ جاتا ہے. بٹ اگر آئے گا تو مجھے ٹیم انشاءاللہ بتا دے گی. اگر آپ کسی کو بہت زیادہ آ رہا ہے تو آپ اپنا براؤزر ریفریش کر لیجیے. اچھا سوال یہ ہے کہ جن کی عمر، میری بہن ہے جن کی عمر 41 سال ہو گئی ہے اور اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی، اس بیچاری کی عمر نکل رہی ہے. یہ وہی والا پلر ہے جو بھی میں نے بتایا ہے کہ شادی نہیں ہوئی ہے تو ہمارے دماغوں میں ایک پلر کھڑا ہوا ہے کہ وہ ایک محروم عورت ہو گئی اب اس معاشرے کی. اب اس کو جو ہے وہ جیسے کسی نے اب ایک ڈپرائیوڈ مقام کے اوپر کھڑا کر دیا. جب بھی ہم اس کو بیچاری کہہ رہے ہیں، واٹس دا پوائنٹ آف سیئنگ بیچاری بائی دا وے؟
شی از ناٹ بیچاری. بیچاری کی ڈیفینیشن اگر ہم ڈکشنری کھول کے اردو کی دیکھ لیں تو ہم لوگوں کو بیچارہ کہنا چھوڑ دیں، بیکاز ہمارا یہ انداز ہی دوسرے کو ایک ڈپرائیوڈ پوزیشن کے اندر لے جاتا ہے. تو ان کا سوال ہے کہ ان کی بہن ہے 41 ایئرس کی ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، اب رشتے آتے بھی ہیں تو بڑی عمر کے آتے ہیں، دادا نانا کے رشتے آتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کا ویٹ بھی بڑھ گیا ہے، اور امی چاہتی ہیں کہ امی کی زندگی میں ان کی شادی ہو جائے، مگر اب وہ خود ہی شادی سے انکار کرنے لگی ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گی. اللہ کی فضل سے بھائیوں کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، اور انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جی اب ان کی بہن شادی سے انکار کر رہی ہے تو کیا شادی کرنا ضروری ہے. ایک سمپل سا فیکٹ میں ابھی میں نے آپ کو پلرز کی مثال دی تھی جو ہم نے اپنے معاشرے میں اپنے سامنے ایسے کھڑے کر لیے ہیں کہ ہمیں اپنا ویو کلیئر نظر نہیں آتا ہے، حالانکہ چاہے بیٹا ہے یا شادی ہے یا اولاد کا نہ ہونا ہے یا اسپیشل بچہ ہے، یہ بظاہر سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے نعمتیں ہیں، محرومیاں نہیں ہیں. ہمارے معاشرے میں اس سب کانٹیننٹ کے اندر ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کے ایک مائنڈ سیٹ ہمارا ایسے بن گیا ہے کہ ہمیں ہر چیز بس سپر پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے. اس میں یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. ایک ماں باپ نے بے تحاشا کوشش کی اور اولاد کی شادی نہیں ہوئی، اب اس کو بیچارہ اور پور شی یا پور ہی بنا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بچے کے پاس یا اس خاتون کے پاس، میں اس خاتون سے ڈائریکٹ اگر بات کروں، کوئی بھی وہ بچی، کوئی بھی وہ خاتون جن کی عمر 35 سال 40 سال ہو گئی اور ان کی شادی نہیں ہوئی، اینڈ دیر آر مینی ویمن آؤٹ سائڈ ناؤ دے آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو میرج، بیکاز یہ ان کا رائٹ ہے کہ اگر وہ خود ورجن ہیں، ان میرڈ ہیں، اب ان کے عمر کی وجہ سے ان کے رشتے آ رہے ہیں یا تو کسی وڈور کے آ رہے ہیں یا ان کے پاس جو ہے وہ نانا دادا کی عمر کے رشتے آ رہے ہیں، اینڈ شی از ناٹ ولنگ. اسلام نے منع نہیں کیا، آپ کو ایشو نہیں ہے، آپ ان میرڈ تھیں، آپ کے لیے اب رشتہ آ رہا ہے جو خود نانا دادا ہے، اینڈ یو آر کمپلیٹلی فائن، الحمد للہ، موو اہیڈ، یو کین ڈو دا نکاح. بٹ ایک بچی جس کا پورا رائٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان میرڈ ہوں تو مجھے کسی نانا دادا کی عمر یا نانا دادا کے رشتوں میں انوالو انسان سے شادی نہیں کرنی، کہ اس کا حق بنتا ہے، نہیں کرنی کوئی بات نہیں. اس کا مطلب ہے اس کی وہ سیکشول نیڈ کسی حد تک اس نے اپنی ختم کر لی ہے. الحمدللہ اگر حرام میں منہ نہیں مارا جا رہا، اگر ناجائز دوستیاں نہیں کی جا رہی، اگر اللہ کی شریعت کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا رہا، اور ایک عورت یہ کہتی ہے کہ اب میری ایج نکل گئی ہے اور مجھے اپنی پسند کا نہیں ملے گا تو میں نے شادی بھی نہیں کرنی، اینڈ آئی ایم سپر فائن، دین سمپلی شی کین ارن، شی کین اسٹینڈ آن ہر فیٹ. الحمدللہ بھائی ولی موجود ہیں اور ان کو بھی اپنی بہن کو کسی بھی طرح سے ڈپرائیو محسوس نہیں کرانا چاہیے. ہو جاتی ہے الحمدللہ، نہیں ہوتی تو کنسٹرکٹیو کام کریں، ایسے کام کریں کہ جس میں آپ معاشرے میں 4 اور لوگ عورتوں کو روزگار دے دیں. کھولنے ایک چھوٹی سی گھر کے اندر اسٹچنگ فیکٹری، خود بھی اسٹچنگ سیکھیں، ان کو بھی اسٹچنگ سکھائیں، لوگوں کے کپڑے سیئیں، مطلب آپ ایمبرائڈری کرنا شروع کر دیں، آپ کھاڑی لگا لیں اپنے گھر کے اندر، آپ اچھے پرائس کے اوپر جو ہیں وہ برائڈل ڈریسز کم پرائس میں بنانا شروع کر دیں تاکہ آپ کے علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. دیر آر سو مینی تھنگس ٹو ڈو. کوکنگ کرنا شروع کر دیں اور اچھی ڈیسنٹ کوکنگ کریں تاکہ لوگ آپ سے آرڈر کرائیں اور آپ ان کو کوک کر کے دیں. یو کین اسٹینڈ آن یور فیٹ. آپ کوئی بیچاری نہیں ہے، اور نہ آس پاس والوں کو کسی ایسی بچی کو جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور اس کی عمر گزر رہی ہے اس کو بیچارہ کسی بھی فارم میں کہنا چاہیے. مت کہیں بیچارہ، بیکاز وہ بیچاری نہیں ہے. ہمارے نا ذہنوں کی کمی ہے، ہمارے ذہنوں کی کمزوری ہے. ہم خود بھی اپنے آپ کو سیلف لودنگ کا شکار رکھتے ہیں اور ہم اپنے آس پاس بھی لوگوں کو سیلف لودنگ کا شکار کر دیتے ہیں، بیکاز ہماری نگاہ جاتی پرابلمس پر ہے. ہم فالٹ پکنگ کرنے والے لوگ ہو گئے نا. ایک انسان پورے کا پورا مجسم ہوگا خوبصورتی کے ساتھ، کسی خوبیوں کے پورے پیکج کے اندر، مگر ہم کیا کریں گے اگر اس پورے پیکج کے اندر سے ایک پرابلم اس کی ہوگی، کیا پتہ اس کی ایک پرابلم کیا ہو، لیٹ سے کہ وہ بات کو ریپیٹ کرتا ہے. ویسے اوور آل بہت اچھی پرسنالٹی ہے، بٹ ایک چھوٹی سی بات کہ وہ بات کو ریپیٹ کرتا ہے. اب ایز اے نیشن ہمارا حال کیا ہو گیا، ایز اے قوم ہمارا حال کیا ہو گیا، ایز اے گروپ آف مسلمان ہمارا حال کیا ہو گیا. ہم اس کی ساری کوالٹیز کے اوپر وائپر پھیر دیں گے اور ہم کہیں گے ہاں بہت بات ریپیٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اسلام آپ کو اٹھا رہا ہے اوپر،
اسلام گرتے ہوئوں کو اٹھا دیتا ہے، اسلام پھسلنے والوں کو ہمت دے کے دوبارہ دوڑا دیتا ہے، اسلام سلو چلنے والوں کو جو ہے وہ ایسا پوش دیتا ہے کہ وہ اسپرنٹر ریس میں آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. دس از اسلام. کوئی بیچاری نہیں ہے وہ لڑکی جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. پلیز برنگ دس تھنگ آؤٹ آف یور مائنڈ. نہ آپ بیچاری ہیں اس لیے کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا، نہ آپ بیچاری ہیں اس لیے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، نہ آپ بیچاری ہیں بیکاز آپ کا شوہر الکوہولک ہے. آپ کیوں ہوئی بیچاری؟ بیچارہ تو وہ جس نے کل کو جا کے اللہ کو جواب دینے کتنے کہ بیوی کی ذمہ داری تھی اور تم شراب پینے بیٹھ گئے، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری تھی اور تم بھول گئے اور تم نے سارا اپنا جو ذمہ داریوں کا بوجھ تھا وہ اپنی بیوی پر ڈال دیا. قوام تم کو بننا تھا. تم سمجھے تمہاری عورت جو ہے تمہاری بیوی وہ تمہارا گھر بھی سنبھالے گی، بچے بھی پالے گی، ماں باپ کی خدمت بھی کرے گی. وہ ہے بیچارہ. ہم الٹا سمجھتے ہیں، ہم نے پکچرز ہی الٹی کر دی ہیں. پلیز اسلام آپ کو پاور دے رہا ہے، یہ پاور لینے کی کوشش کریں. جسٹ فیل یور اسٹرینتھ فرام اسلام. آپ مشکل کے درمیان میں ہوتے ہیں بٹ آپ خود کو کبھی کمزور نہیں سمجھتے. دیٹس دا اسٹرینتھ. میں چڑھ جاؤں پہاڑ کے چوٹی کے اوپر، پیک پر، اور پھر میں کہوں یس آئی ہیو کانکرڈ دا ماؤنٹین، اور ابھی میں کھڑی ہوں ویلی کے اندر اور میرا حوصلہ اتنا بلند ہو دیٹ آئی گونا کانکر دا ماؤنٹین. ان دونوں میں سے جو فیلنگز کی کیفیت ہوگی وہ زمین آسمان کا فرق ہوگا. بیکاز جب میں کلائمیکس پر پہنچ کر اس پہاڑ کے کلائمیکس پر جا کر یہ کہوں گی آئی ہیو کانکرڈ دا ماؤنٹین، وہاں پر تو ایروگنس آ سکتی ہے. بٹ وین آئی ایم اسٹینڈنگ ان دا ویلی، ابھی میں نے پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا ہے. اس کے بعد اگر میں کہہ رہی ہوں آئی گونا کانکر دا ماؤنٹین، آئی ول بی پیشنیٹ، I will have the جذبہ، I will have courage، I will have the idea مجھے کیا کرنا ہے، کدھر سے جانا ہے کہ میں اس کلائمیکس تک پہنچ جاؤں. ایروگنس نہیں آئے گی پھر ہمارے اندر. دس از دا اسٹرینتھ اسلام از گیونگ ٹو یو. ہمیں لگتا ہے اسلام کی اسٹرینتھ مجھے تب محسوس ہوگی when I will be out from my struggles and from my trials. نہیں، when you will be within your trials. اور اگر آپ کو اسلام کلک کر گیا تو آپ اپنی ٹرائل کے درمیان میں کھڑی ہوں گی. وہی کیفیت ہوگی آپ کی جس پر آپ تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو بیچاری سمجھ رہی تھیں. اب آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرینتھن محسوس کریں گی کہ آپ کو یقین ہوگا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اس مقام پر رکھا ہوا ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑتا اور نہ چھوڑے گا. He is trying to teach me something and I will learn it. تو اب ایسی سب بچیوں کو میں ریکویسٹ کر رہی ہوں اور ایسی ساری بہنوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں جن کی سراؤنڈنگ میں ایسی خواتین اور بچیاں موجود ہیں، آئندہ کسی کو بیچاری مت کہیے گا. کوئی بیچاری نہیں ہے. دے آر دا چوزن ون. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سے قریب رکھا ہوا ہے اور اللہ ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. نیکسٹ سوال ہے، جب میں دعا مانگتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ رونا آتا ہے، اتنا کہ میں مزید الفاظ ادا نہیں کر پاتی اور میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میں کیسے ٹھیک کروں اس چیز کو؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے. جب آپ دعا مانگتے ہیں آپ کو رونا آتا ہے، کیا آپ کو اپنے گناہ سوچ کر رونا آتا ہے؟ اگر تو گناہ سوچ کر رونا آتا ہے تو آپ کا رونا بہت مبارک ہے. اور اگر بغیر کسی وجہ کے رونا آتا ہے اور آپ دعا مانگنا روک دیتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو جب آپ کا رونا بند ہو جائے دوبارہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں. گیو یور سیلف اے پینلٹی. کبھی کبھی نا اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانے کے لیے پینلٹیز لگانی پڑتی ہیں. دیکھیے ضروری نہیں ہوتا کہ باہر سے آ کے کوئی ڈنڈا چلائے آپ کے اوپر. وہ جو باہر سے ڈنڈا چلتا ہے نا اس سے انسان فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کی اماں ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ تم نے اس وقت 20 نوافل پڑھنے ہیں بیٹا، اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہو، تو آپ کے لیے میرا ڈنڈا بہت ہی پرابلمٹک ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں آپ خود کہہ رہے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے آج 29ویں رات ہے اینڈ آئی ول آفر ایکسٹرا 20 نوافل. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، نیند آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے اور آپ پھر اپنے آپ کو رات کے 2 بجے یاد کراتی ہیں اوکے اف آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو آفر 20 رکعت ٹوڈے، جو میں نے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کیا تھا، آئی گونا آفر 24 رکعت ٹمورو. دس از اے پینلٹی آئی ایم پلیسنگ آن مائی سیلف. کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں. تو اگر دعا مانگتے میں رونا آنا is because you are recalling your bad actions or sins or your evil vices، تب تو یہ رونا مبارک ہے. اس لیے کہ روئیں استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، روتے ہوئے بولتے جائیں. اور اگر نہیں ہے
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر اپنے آپ پر پینلٹی لگا لیں. اگر میں نے آئندہ دعا مانگنی شروع کی اور مجھے رونا آیا اور میں نے دعا مانگنی چھوڑ دی، نیکسٹ ٹائم میں 10 منٹ تک گھڑی دیکھ کر فریش ہو کر پھر دعا مانگوں گی. 4 دن کے بعد آپ خود ہی رونا کم کر دیں گی اور ٹائملی دعا مانگ کر اپنی جائے نماز سے اٹھ جائیں گی. انہی کا دوسرا سوال ہے، ہمارے خاندان میں عید اکٹھے گزارتے ہیں، میں کیسے شرعی پردہ کر سکتی ہوں اس میں؟ میں نے ابھی تک اتنے سالوں میں دورہ قرآن کے علاوہ پردے پر بات نہیں کی. دیکھیں، اسلام میں گنجائش ہے. چہرے کے پردے کی بات کریں، چہرے کے پردے کی گنجائش بنتی ہے. ہاں، احسن عمل، the highest degree عمل of a Muslim woman، تعلق of Muslim woman with the رب، وہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو میکسیمم چھپا لے ہر نامحرم کے سامنے. لیکن یہ ایک زندگی کا واحد عمل نہیں ہے جس کو اگر میں نے کیا تو میرے باقی سارے رسپانسبلٹیز نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. میرے باقی کام بھی ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، مجھ سے ایکسپیکٹڈ کام ہیں، میں نے وہ بھی کرنے. سو جسٹ سی دا سرکمسٹانسز اراؤنڈ. اگر آپ شرعی پردہ کر کے فیملی کے درمیان میں اٹھتی بیٹھتی ہیں تو کس نے کہا کہ اس وقت آپ اپنے امیجیٹ گھرانے کو عید کے ساتھ انجوائے نہیں کر سکتی؟ ایک بات آپ کر سکتی ہیں. دوسری بات، آپ پورا سر سے پاؤں تک لپٹ جائیں چادر میں یا عبایا میں یا پونچوں میں اور اپنے چہرے کو کھول لیں. ڈونٹ اپلائی اینی میک اپ، ڈونٹ اپلائی اینی میک اپ. یہ چہرہ کھولنے کی جو اسکالرس اجازت دیتے ہیں خواتین کو وہ سمپل ہے. اس پہ پھر آپ کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں ہوگا. یس یو کین یوز کاجل، آئی ایم سیئنگ کاجل، ناٹ آئی لائنر، گولڈن آئی لائنر، بلو آئی لائنر، گرین آئی لائنر. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیز آئی لائنرز. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا آئی لیش ایکسٹینشنز کرائی ہوئی ہیں اور اس کے بعد بٹر فلائی کی طرح آنکھیں چپک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو چہرے کے اوپر کچھ بھی نہیں لگایا ہوا. آئی بروز ٹنٹ کی ہوئی ہیں اپنی اور پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے چہرے پہ کچھ بھی نہیں لگایا ہوا. سو ڈونٹ میک یور سیلف فول. ڈیلوژنری ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کا چہرہ بالکل واشڈ ہے، دھلا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ نے اپنا موئسچرائزر لگایا ہوا ہے اور آپ نے پھر اوپر کوئی لپسٹک وغیرہ کچھ اپلائی نہیں کی ہوئی ہے. پھر آپ چہرہ کھولتی ہیں، اس کی پھر بھی گنجائش بن جاتی ہے. اور جو اسکالرز اجازت دیتے ہیں وہ انہی کنڈیشنز کے ساتھ اجازت دیتے ہیں. پلیز عید کے اوپر یہ اپنے پردوں کی وجہ سے خاندانوں کو مت پھاڑیں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اب پردے کے ساتھ بھی آپ آرام سے اپنے خاندان میں موو کر سکتی ہیں. اور ہاں، کچھ بچیوں کچھ عورتوں کے لیے مشکل ہوتا ہے بیکاز یا تو انیشیل سٹیپس ہوتے ہیں یا خاندان میں اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ہے. سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو کور کر لیں اور اس کے بعد چہرے پہ میک اپ نہیں لگائیں اینڈ دین سرو دا کھانا، انجوائے ود ایچ ادر. ایک باڈی لینگویج ڈیسنٹ رکھیں. یہ نہیں کہہ رہی میں ٹھٹھے ماریں آپ اپنے کزنس کے ساتھ. جسٹ اڈاپٹ اے ڈیسنٹ ایٹیٹیوڈ. خدمت کریں سب کی، اپنا رول پلے کریں، بیٹی کا، بہو کا، ماں کا، جو بھی آپ کا رول ہے، اینڈ انجوائے دا عید الحمدللہ. اور وقت آتا ہے اگر دل میں خواہش سچی ہو کہ مجھے الٹیمیٹلی شرعی پردہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے دیتے ہیں. I live in Canada with my husband and my 2 boys, mashallah, age 11 and 8. Alhamdulillah, living a good life. My husband is really a good man in terms of catering mine, all kind of needs. But just one thing that bothers me a lot sometimes, that he's not regular in prayers. And Alhamdulillah, I pray regularly since grade 9. Now I want my sons to pray and I try to manage my family tasks according to prayer times, and I encourage my younger one to do at least one prayer daily. And for my 11-year-old, I ask sometimes with emphasis not to miss prayer. بہت لمبا سوال ہے ان کا. ان شارٹ ان کا کنسرن یہ ہے کہ یہ خود نمازی ہیں، ان کے ہسبینڈ نمازی نہیں ہیں. ان کے 2 بیٹے ہیں جو 11 اور 8 سال کے ہیں. When she tries to give some emphasis for the children to offer namaz, تو ان کے ہسبینڈ ان کو اس وقت منع کر دیتے ہیں جس کے اوپر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اور ان کے ہسبینڈ ایک پیج پہ نہیں ہیں. یس ڈیفینیٹلی اٹ امپیکٹ دا تربیت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں جب مثال کے طور پر ہاتھ فریکچر ہو گیا، مثال کے طور پر ہاتھ فریکچر ہو گیا ہے، اب فریکچر ہونے کے بعد
मुझे प्लास्टर कराना ही कराना है, स्क्रू कराना ही कराना है, कास्ट पहनना ही पहनना है। दिस इज द सेम सिनेरियो। अब हस्बैंड मिल ही गया ऐसा, शादी हो गई है ना, बच्चे हो गए हैं, एंड शी इज सेइंग बिसाइड दिस फैक्टर ऑफ नमाज ही इज अ गुड मैन। तो अब यहाँ कास्ट की जरूरत पड़ रही है हमें, फ्रैक्चर है एक तरह का। रिलेशनशिप में एक चीज फ्रैक्चर हुई हुई है, आपका पूरा जिस्म अगर एक रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, तो उसमें से एक बाजू फ्रैक्चर है, या एक यू कैन से उसमें एक पाँव फ्रैक्चर है। बाकी जिस्म तो ठीक है ना, दिल भी काम कर रहा है, किडनी भी काम कर रहे हैं, लिवर भी काम कर रहा है, स्टमक भी काम कर रहा है, ब्रेन भी काम कर रहा है, हार्ट भी काम कर रहा है, लंग्स भी काम कर रहे हैं। सो इसका मतलब है एक बाजू फ्रैक्चर है। अब इस बाजू फ्रैक्चर्ड बाजू को आपने जो है इसको ठीक करने की कोशिश करनी। इन दिस रिगार्ड आप ये क्यों समझती हैं बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ वुमन, कि जब आपका हस्बैंड आपके बच्चों की तरबियत में इस्लामिकली आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ बिगड़ेंगे, और आप जितनी भी इस्लाम पर प्रैक्टिस करने की और उनको नसीहतें करने की कोशिश कर लें, आपके बच्चे पर उस पर एक भी असर नहीं होगा। इक्वेशन ऐसे काम नहीं करती। यस, द प्रोपोर्शन ऑफ द नेगेटिव साइड विल बी एट द हायर एंड, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि माँ की मेहनत रायगा हो जाएगी। माँ नमाज़ी है, माँ सच्ची है, माँ झूठ नहीं बोलती, माँ ताना नहीं देती, माँ गुस्सा नहीं करती, माँ बैक आंसर नहीं करती, माँ नैग नहीं करती, माँ अपने रब के साथ एक कनेक्शन में नज़र आती है, माँ का हुलिया मुसलमानों वाला है। इतने प्लस पॉइंट हैं एक औरत के बीइंग अ मदर, और हमें लगता है कि बस मेरे हस्बैंड की एक आदत कि वो नमाज़ी नहीं है, वैसे ही इज़ अ वेरी गुड मैन। और फिर हमें लगता है कि इसकी एक नमाज ना पढ़ने की कैफियत से मेरे बच्चे टोटली बिगड़ जाएंगे। नहीं, बिगाड़ आएगा, मुझे इससे इनकार नहीं है, लेकिन बिगाड़ इतना नहीं होगा बिकॉज दूसरे एंड पर आप बहुत स्ट्रांग पार्टी हैं। वी नीड टू पार्टीज टुगेदर अपने बच्चों की तरबियत के लिए, एक आप, एक आपके हस्बैंड। रिलीजियसली स्पीकिंग आपका एंड बहुत वेटेज रख रहा है बिकॉज आप एक प्रैक्टिसिंग औरत हैं, और आपके हस्बैंड का एंड एक सर्टन लेवल तक वेटेज रखता है बिकॉज बाप है, और बाप का इन्फ्लुएंस बेटों पर आता है और डेफिनेटली आता है। अच्छा, आप अपने बच्चों को जो सिखाएंगी, नसीहत करेंगी, समझाएंगी, हो सकता है इमीडिएटली वो आपकी बात पर अमल ना कर रहे हो, बट अल्टीमेटली आपका ईमान होना चाहिए कि आपकी औलाद आपकी नसीहतों पर आ जाएगी, चाहे आपकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी के बाद। तो आपको अपने हस्बैंड के लिए दुआ करते रहना है। आपका अपना अल्लाह के साथ ताल्लुक और अपने बच्चों को मोहब्बत से नसीहत करते रहना उन पर बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस छोड़ेगा। मेक अ फर्म बिलीफ, ये इन्फ्लुएंस उन पर आएगा। आप ज़्यादा टाइम उनके साथ होती हैं, आप उनसे ज़्यादा बातें करती हैं, आप उनसे ज़्यादा कम्युनिकेट करती हैं, आपका उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आप तो पोर करती रहे उनके दिमागों में, एंड दे आर इन अ वेरी टेंडर एज राइट नाउ। 8 साल और 11 साल बहुत टेंडर एज है। समझो अभी तो आपके पास जो है वो छोटा सा सीडलिंग है। It still has the capacity, each seedling has the capacity to grow into a huge ट्री विद अ ह्यूज ट्रंक। डालती जाएं उनके दिमागों में अल्लाह की मोहब्बत, डालें अल्लाह हमें क्यों चाहिए ज़िंदगी में, बताएं उनको अल्लाह ताला क्या कुछ करते हैं हमारे लिए, बताएं मेरे पास आस-पास यूनिवर्स में अल्लाह ने क्या कुछ बना दिया है मेरे लिए, आपके लिए। जस्ट कीप pouring this love into their hearts. Give them the confidence of Islam. Keep telling them about Allah. Give them the logic. इस्लाम कितना लॉजिकल रिलीजन है, इस्लाम में मैथमेटिक्स है, इस्लाम में साइंस है, इस्लाम में फिजिक्स है, इस्लाम में स्पिरिचुअलिटी है। बताएं अपने बच्चों को। हम क्यों ये समझते हैं कि एक वो शख्स जिसका नाम मेरा शोहर है, उसमें 4 बुराइयां हैं, मुझ में 20 अच्छाइयां हैं, उसकी 4 अच्छाइयां इतनी हावी होंगी कि मेरी 20 अच्छाइयां कहीं मट्टी में, गार में, कब्र में दफन हो जाएंगी। आप पहले ही दिन हार जाती हैं। आप पहले ही दिन हार जाएंगी तो गेम कैसे चलेगा? आप खिलाड़ी नहीं बन रहे, आपको इस्लाम खिलाड़ी बना रहा है, और अब प्रॉपर स्पोर्ट्समैन करेज सिखा रहा है आपको। प्रॉपर स्पोर्ट्समैन करेज ये होती है कि आप गेम की आखिरी बॉल तक, आखिरी मिनट तक हार नहीं मानते। ये कैसा स्पोर्ट्स पर्सन है जो गेम शुरू होने से पहले ही कहता है मैं तो हारी हुई हूँ, फिर तो आप कभी जीत ही नहीं सकती।
مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے. مسلمانوں کی کرش تو آؤٹ شائن کرتی ہے. مسلمانوں کو کانفیڈنس تو ان کے اورا میں نظر آتا ہے. ابھی تو وہ کچھ بولیں گے ہی نہیں, ابھی تو انہوں نے اپنا موو ہی نہیں کیا گیم میں, بٹ دیئر presence, their personality, their aura tells a lot. ان کی presence, ان کی personality, ان کے بغیر کہے سامنے والے کو ایک سٹیپ پیچھے اپنی گیم میں لے جاتی ہے. یہ ہوتے ہیں مسلمان. اور یہ والا presence, یہ والا روگ کیسے آتا ہے؟ جب دلوں میں قرآن اترا ہوا ہوتا ہے, جب ایمان آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کانفیڈنس قرآن سے مل رہا ہوتا ہے, آپ کا یقین ہوتا ہے میرا رب مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق اگر دے چکا ہے تو میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا, ہمت دے گا, کریج دے گا, حکمت دے گا, تربیت کرنا سکھائے گا, اولاد سے بات کرنا سکھائے گا. اینڈ دس کانفیڈنس ول بوسٹ یور مورال کہ ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ کا امپیکٹ میری اولاد پر آ رہا ہے, بٹ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ میری نصیحتوں کو اور میری محنتوں کو ضائع نہیں کریں گے. یہ خالی بولنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں, حق کا بول بالا ہوتا ہے. یہ کیا صرف پڑھنے اور لکھنے کی باتیں ہوتی ہیں یا انٹرنلائز کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. جب آپ یہ کہتی ہیں حق اپنی پوزیشن بنا لیتا ہے, تو بینگ اے وائف, بینگ اے مدر, آپ کو یہاں یہ بات کیوں نہیں یاد آتی کہ اگر میرا شوہر سپورٹیو نہیں بھی ہے اور بچہ اتنا ٹینڈر ایج میں ہے, بڑے ہو جائیں بچے تو یس دے ول ٹیک ٹائم, نا امیدی اس وقت بھی نہیں ہونی چاہیے, بیکاز آپ ایک بڑے درخت کو بھی ٹھیک ٹھاک وائرس کے ساتھ باندھ کے اس کی ٹرنک کو مولڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ٹھاک بڑے کو بھی کر سکتے ہیں. ہاں چھوٹے پلانٹ کو آپ بہت آرام سے بونسائی پلانٹ بنا سکتے ہیں, اس کو تاروں کے اندر لپیٹ لپیٹ کے. سو ٹیکنیکلی آپ ایک اولاد, چھوٹی اولاد, بچپن میں اولاد کو, اس کے دل کو ایمان کا ایک چھوٹا سا بونسائی پلانٹ بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی ایمان کی اسٹرنگس کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر کے. اور یہ آپ کے پاس ابھی صلاحیت موجود ہے, تو آپ کو کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو پریشان فیل کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین بی اے گڈ انفلوئنس آن دا مائنڈ اینڈ دا ہارٹ آف یور بوتھ کڈس انشاءاللہ. اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کرتی رہیں. یو سیڈ ان دا بگننگ ہی از اے گڈ مین. اگر اس کی ماں نے اس کی تربیت ایسی کی ہے کہ ہی از اے گڈ مین, ایک کمی ہے نماز نہیں پڑھ رہا, تو انشاءاللہ آپ کی دعا, ماں کی تربیت ہے کہ اچھا انسان ہے, اور بیوی کی دعا ہوگی تو ایک پش اس کو اور مل جائے گا, اینڈ ہی ول سون بیکم نمازی, اینڈ ہی ول بی انشاءاللہ پارٹ آف یور کلب in doing the tarbiyat of your both sons inshallah. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. I'm asking on behalf of someone who is 22 and not married yet, but she was around 20. She got a proposal but turned it down because she felt the compatibility and house environment were very different from her current lifestyle. She wasn't sure if she could adapt there, even after doing istikhara and trying everything. Now her family keeps bringing it up and saying she made a mistake and was ungrateful to Allah's risk. She feels guilty and wonders if rejecting the proposal goes against Islam. She also feels like she can't fulfill her parents' desire for her to get married. So she feels like she is not being a good daughter, even though she prays really hard and does not know how it's in her control. میں ماؤں سے اور والدین سے اس بات کی ریکویسٹ کروں گی, اسٹاپ ڈوئنگ دس ود یور ڈاٹرس, بیکاز وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, آپ اپنی بیٹی کو زندہ دفنا رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے if and buts کرنے سے منع کیا ہے, کاش کہنے سے منع کیا ہے. اینڈ ان دس سیناریو جو اس بچی نے سوال پوچھا ہے, اس میں ایک پروپوزل آیا, اس وقت جو بھی فیصلہ ہوا, ہاں نہیں ہوئی, انکار ہو گیا, ریفیوز ہو گیا. اب یہ کہنا کہ وہ اچھا تھا, اگر وہ ہو جاتا تو شکر گزاری ہوتی, اگر وہ نہیں کیا تو ناشکری ہو گئی, موو آن. وہ وہاں جو بھی ہونا تھا, جس میں خیر تھی وہ اللہ نے اس وقت کرا دیا. استخارہ ہوا تھا, نہیں ہوا تھا, کیا تھا, اس کے باوجود انکار ہو گیا تھا. اب کیونکہ اچھا رشتہ اس سے بہتر کوئی آ نہیں رہا, تو اب خیال آ رہا ہے کاش کہ ہم اس رشتے کو ہاں کہہ دیتے. ڈونٹ ڈگ دا پاسٹ جہاں پہ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور اپنی بیٹی کا اور اپنا ریلیشن شپ خراب نہیں کریں. اور میں اس بچی کو ریکویسٹ یہ کروں گی, اس طرح مت سوچیں کہ کاش کہ میں وہ رشتہ لے لیتی تو اب میں اس وقت خوش ہوتی. اگین یہ وہی پلر ہے دماغوں کا جو اس معاشرے نے کھڑا کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک لڑکی کی زندگی کمپلیٹ نہیں ہے جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی. بھائی وہ کوشش کر رہی ہے, اس کے ماں باپ کوشش کر رہے ہیں, اور اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے,
تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کی بندی نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بیٹی نہیں ہے، وہ ہنس نہیں سکتی، وہ زندگی میں گرو نہیں کر سکتی، وہ زندگی میں کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتی. ایک شادی کا نہ ہونا ہم اس انسان کے اوپر ایک دھبا بنا کر لگا دیتے ہیں. ظالم معاشرہ ہے ہمارا، بہت ہی ظالم معاشرہ ہے. کوشش کرتے ہیں ماں باپ اور پھر بھی نہیں ہوتی ہے. یہ ہر تیسرا سوال یہ وہی پلر دکھا رہا ہے مجھے. ہر تیسرا سوال جب تک ہمارے ذہنوں کے اندر اسلام کا دیا ہوا کانفیڈنس نہیں گھسے گا، یہ لا الہ الا اللہ کی پاور کسی میں بھی نہیں ہے ہم میں سے. اگر ہم انہی چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں، we don't even know the power of لا الہ الا اللہ. ہم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، تو ہم نے نکاح کو معبود بنایا ہوا ہے اپنے معاشرے کا. عورت کے لیے نکاح ہوگا تو خوش ہوگی. ہم تو کہتے ہیں کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو خوشی میری اللہ کے ساتھ، غم میرا اللہ کے ساتھ، ہنسنا میرا اللہ کے ساتھ، نمازیں میری اللہ کے ساتھ، سونا میرا اللہ کے ساتھ، جاگنا میرا. مطلب یہ سب چیزیں ہم نے صرف پڑھنے پڑھانے کی حد تک رکھی ہوئی ہیں. And nothing is impacting my mindset at all. دین ایک طرف اور دنیا ایک طرف. یہ ہمیں نہیں ہوئی شادی، اس اوکے، کوشش کی تھی نہیں ہوئی. کیوں اس معاشرے کے اندر ایک انسان کو آپ نے کمپلیٹلی ٹوٹل ڈیزاسٹر بنا دیا جسٹ بیکاز اس کا نکاح نہیں ہوا؟ برنگ یور چلڈرن آؤٹ آف دس تھنگ. اللہ نے نصیب میں رکھا ہوگا نکاح ہو جائے گا، آپ کوشش جاری رکھیں. نصیب میں نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، الحمدللہ، کوئی بات نہیں. ہوتا ہے الحمدللہ، نہیں ہوتا الحمدللہ. ان آئدر کیس میں اللہ کی بندی ہوں. ان آئدر کیس مجھے کنسٹرکٹیو زندگی گزارنی ہے. ان آئدر کیس مجھے خوش ہونا ہے، بیکاز اسلام کہتا ہے آپ پر خوشی واجب ہے، راضی با رضائے رب رہنا ضروری ہے. تو یہ دماغوں میں سے نا یہ چیز نکال دیں. اب اس بچی کے ذہن کے اندر جو چیز ڈل گئی وہ یہ کہ کاش میں وہ رشتہ ہاں کر دیتی. یہ کاش کہنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. خیر تھی انکار ہو گیا، بس ایک مائنڈ سیٹ، موو آن. ماں باپ کی خدمت نہیں چھوڑیں. یہ نہ ہو کہ بیوی تو بن نہیں سکے، یہ میں نے یہ چیز سورہ دوحہ میں ڈسکس کی تھی، بیوی تو بن نہیں سکے، اب اس غم میں اتنا کھوئے کہ جو جنت کے 2 دروازے زندگی میں موجود تھے ماں باپ کی شکل میں، ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کے اینگل سے بھی محروم ہو گئے. سو ڈونٹ ڈو دس. ماں باپ کے ساتھ محبت سے رہیں. اور میں ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو آپ کی قدر کرنے والا بنائیں، آپ کی ورث سمجھیں، آپ کے لیے اچھے رشتے کی تلاش کریں. بٹ کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوتی. دیٹس اے پلر، اے ہیوج پلر ان دا ویو آف دس سوسائٹی. بیٹی کو بوجھ بنا کر رکھ دیا. بیٹیاں بوجھ تھوڑی ہوتی ہیں. معاشرے نے کیونکہ کہا ہے کہ ہائے ابھی تک شادی نہیں ہوئی، ہائے ابھی تک بچہ نہیں ہوا. اینڈ دس مائنڈ سیٹ ہیز کرپٹڈ دا ہول سوسائٹی، جس میں بس ہم نے سمجھا کہ زندگی میں یہ 4 کام ہوں گے، دین یو آر اے لکی ون، ادروائز پور شی. یہ ہم ہیں، اتنا ہمارا برا حال ہے. اپلفٹ کریں. یہ ہم بہت اچھے ٹائم پہ اس حساب سے ہیں جہاں ہم فتنوں کے درمیان میں، وہاں دیر از نو ڈاؤٹ اللہ کی رحمت سے دین کھڑا ہو رہا ہے. یہ والی باتیں جو اس وقت ہم ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، یہ جو ہم اس وقت ایک دوسرے کو ہمت دلا رہے ہیں، یہ جو ہم اسلام کی خوبصورتی سے اپنی ذہن سازی کر رہے ہیں، ہم اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اپنے کانسیپٹ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آج سے 20 سال 30 سال پہلے نہیں تھا. تو جہاں فتنے بڑھ رہے ہیں، جہاں ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے، جہاں ہمارے لیے اسلام کو تھامنا مشکل ہے، سائملٹینیسلی علم اوپن ہو رہا ہے، بالکل ایک گلاب کے پتوں کی طرح. اتنے ڈسکشنز دین پر نہیں ہوتی تھیں، اتنے آپشنز نہیں تھے، اتنے میڈیمز نہیں تھے. تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ کہ جہاں فتنے اتنے بڑے کہ ہم تو سب دین چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہوتے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے دین کے علم کو خوبصورت پھول کی پتیوں کی طرح پورے امت کے اندر بکھیرنا شروع کر دیا. ان ایوری کنٹری یو ول فائنڈ سو مینی خطیب، سو مینی استاد، سو مینی ٹیچرز اسپریڈنگ دا بیوٹی اینڈ دا کائنڈنس آف اسلام آل اراؤنڈ. اسلام کے کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں. تو ماں باپ ہوتے ہوئے بچیوں کو اس طرح تانے مت دیں، بوجھ مت سمجھیں. اور یہ جو بچی جس نے سوال کیا ہے، پلیز اپنی زندگی میں کنسٹرکٹیو کام کریں. آپ اللہ کی بندی ابھی بھی ہیں. اللہ نے آپ پر جو ذمہ داریاں واجبات کی شکل میں ڈالی ہیں ان کو ادا کریں. ماں باپ کی بہترین بیٹی بنیں، خدمت کریں اور جنت کمائیں.
اگلا سوال ہے ہاؤ ٹو کوپ اپ ان اے سچویشن ویئر این ایلڈر کانسٹنٹلی ٹانٹس یو اینڈ یو آر ان اے پوزیشن ویئر یو کانٹ آنسر دیم بیک. سوائے صبر کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بیکاز آپ بڑوں کی تربیت نہیں کر سکتے. آئی ایم سوری، میں نے کل بھی شاید یہ بات کی تھی، اور آئی نو بہت سے لوگوں کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈائجسٹیبل نہیں ہوتی ہیں، بیکاز ہمارے آس پاس نا بہت آوازیں ہیں. دیکھیے یہ جو ہمارا ذہن بنتا ہے نا، جو ہماری جس سے ہماری سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، وٹ ایور یو لسن، whatever you experience, whatever you read, whatever you feel، اس سے آپ کا ذہن بنتا ہے، اس سے آپ کی سوچ بنتی ہے، اس سے آپ کا مائنڈ سیٹ تھاٹ پروسیس بنتا ہے. جبھی تو ایکسپوجر نے ہمیں یہ یہاں کھڑا کر دیا کہ ہم اس وقت ایک مانسٹر ہیں، ہماری اولادیں جنات سے کم نہیں ہیں، مطلب اپنی حرکتوں کے اندر. کیوں؟ بیکاز بمبارڈمنٹ ہے ایکسپوجر کی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اتنے فرسٹریٹڈ کیوں ہیں، ہم اتنے کنفیوزڈ کیوں ہیں، لائف میں اتنی ایمبیگیوٹیز کیوں ہیں، زندگی میں اتنی گھبراہٹیں کیوں ہیں. بیکاز اس وقت ذہن کے اوپر یلغار ہے. یاجوج ماجوج کی یلغار تو بعد میں ہوگی، یہ جو انفارمیشن کی یلغار ہے، وہ بھی بول رہا ہے، یہ بھی بول رہا ہے، یہ بھی بول رہا ہے، یہ بھی بول رہا ہے، ادھر دائیں بائیں ایوری ویئر، فرام ایوری ویئر یو ہیو جسٹ وائسز. میں بھی تو بول رہی ہوں نا اس وقت، اینڈ یو آر جسٹ کوائٹلی لسننگ ایچ ون آف یو. یہ جو آوازیں آپ سنتے ہیں، ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ کتنی سنیں. ٹو سرٹن ایکسٹینٹ جہاں آپ کے پاس چوائس ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گی، جب تک کہ آپ کو ایک سرٹن تقوی فاؤنڈیشن نہ مل جائے، اللہ آپ کو ایک سالڈ فرقان نہ دے دے، جب تک ان آوازوں کی کھچڑی مت پکائیں. دیٹس مائی مشورہ. اس لیے کہ جب تک آپ کو اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ملے گا، آپ ڈفرینس آف اوپینین کو ہینڈل نہیں کر سکتے. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو ٹھیک ٹھاک دین پر عمل کرتے تھے، دین کے عمل پر قائم تھے. They started reading the difference of opinion within the deen, and they got so confused کہ ultimately they stopped following the religion. They stopped following it. کیوں؟ Because انہوں نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا. یہ جتنی آوازیں آس پاس سے آتی ہیں، یہ سب مل کر میری سوچ بناتی ہیں، اور اگر میری سوچ کے اندر ان چیزوں کو پراپر سٹیک میں رکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، یہ آپ کا ڈبہ ہے نا اوپر کا، جس کو آپ دماغ بولتے ہیں، اس میں کھچڑی پک جائے گی. اور آپ سوچیں کہ آپ نے چاول بھی ڈال دیے، آپ نے ساری دالیں ڈال دیں، آپ نے آٹا بھی ڈال دیا اس کے اندر، ہاں ویٹ بھی ڈال دیا آپ نے اس کے اندر، آپ نے چکن بھی ڈال دیا، آپ نے بیف بھی ڈال دیا، آپ نے فش بھی ڈال دیا، آپ نے پرانس بھی ڈال دیا، آپ نے کریبس بھی ڈال دی. What kind of a food you are eating? You will not even get the single food flavor properly in your taste buds. یہ کر رہے ہیں ہم اس وقت دین کے ساتھ بھی. اور اس لیے عمل میں we are below zero. ہم اس کو بھی سنتے ہیں، 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 اینڈ وی آر میکنگ کھچڑی. اور کھچڑی بھی یہ والی، ناٹ جسٹ چڑیا لائی چاول کا دانہ اور چڑا لایا دال کا دانہ، وہ تو پکی کھچڑی تھی اچھی والی. یہ والی کھچڑی نہیں کہہ رہی، یہ جو بھی میں نے کھچڑی بتائی ہے، جس میں آپ نے آٹا بھی ڈال دیا، چاول بھی ڈال دیا، دالیں بھی ڈال دی ہیں، اور مچھلی بھی ڈال دی ہے، اور گوشت بھی ڈال دیا. You will not be able to properly taste each part of the khichdi. First, develop the foundational part. اپنی سوچ کو پہلے بنائیں. سوچ کو بنانا بہت ضروری ہے، اور جب تک آپ کی سوچ نہیں بنے گی، آپ بات کو نہیں سمجھیں گی. جب کوئی بڑا، اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ شاید سن لیں، وہ کہیں کہ جی اپنے بڑوں کی تربیت شروع کر دیں. آئی ایم اسٹرکٹلی آؤٹ آف دس فریم. ابھی سے نہیں، ہمیشہ سے. آپ اپنے بڑوں کی تربیت نہیں کر سکتے. اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں، جو آپ سے رتبے میں بڑا ہے، آپ اس کی تربیت کے لیے اس دنیا میں اپوائنٹ ہی نہیں کیے گئے، انٹل انلیس کہ وہ آپ سے علم سیکھنے آ جائے، انٹل انلیس وہ آپ سے سوال کرے. ہاں جب وہ آپ سے سوال کرے
then you have to say the haq. ادروائز آپ خود سے چلیں گی اس کی استانی بننے کے لیے، آپ رشتہ تباہ کر دیں گی، خاص طور پہ جبکہ وہ آپ کا رشتہ ہے. آپ کا جو ایسنس ہے، بڑے ٹونٹ کریں گے، ان کے حق میں دعائیں خیر کریں، اللہ ان کو ہدایت دے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ فرض کریں آپ کی خالہ آپ پر ٹونٹ کر رہی ہیں اور واضح نظر آ رہا ہے کہ طنز کر رہی ہیں، آپ کیا کریں گے ان کو؟ خالہ ایسے بولتے ہیں، خالہ طنز کرتے ہیں بچوں کے اوپر، خالہ حدیث نہیں پڑھی، خالہ اللہ کو جواب نہیں دینا، خالہ مرنے سے ڈر نہیں لگتا. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ دین ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچیں، یہ دین ہے؟ تو اگر کوئی بڑا ٹونٹ کر رہا ہے، میرا جواب سادہ ہے، صبر. ان کے حق میں دعا اور صبر. دوسرا سوال ہے، اٹ از پرمیسیبل ان اسلام ٹو شیپ آئی بروز ناٹ پلک جسٹ شیپ نیچے سے. دیکھیے اتنے سوال پوچھ کر بنی اسرائیل کی طرح اپنی گردنوں کو ٹائٹ مت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ آئی بروز کے بال نوچنے والی، آئی بروز اسپیسیفکلی آئی بروز کے بال نوچنے والی پر اللہ کی لعنت. چھوڑ دیں نا انٹل انلیس کہ آپ کی ٹیڈی بیئر کی طرح کی آئی بروز ہیں. ادروائز پلیز مت ٹچ کریں، پلیز مت ٹچ کریں. معصومیت آپ کے چہرے کی جائے گی. آپ کے آئی بروز کے پاس بہت سے سینسرز ہیں دماغ کے، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے چہرے کے اوپر جو ایک معصومیت کا اینگل ہے، مجھے ہمیشہ، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو عورتیں آئی بروز بنواتی ہیں نا، دے لک اولڈر اینڈ دے لک جسٹ لائک ہارڈ بوائلڈ ایگس. مجھے ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے. آئی ایم سوری، میں آپ سب سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہی ہوں، اگر آپ میں سے کسی بہن نے بنائی ہوئی ہیں تو آئی ایم سو سوری، بٹ دیٹس مائی انالیسس. ایک دفعہ پتہ چل جائے، جب تک نہیں پتا تھا الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا، بٹ دا مومنٹ وی کیم ٹو نو کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، جسٹ لیو اٹ. یہی ہوتا ہے مسلمان. مجھے صرف اور صرف آئی بروز بنانے والی عورتیں بہت زیادہ پکی عمر کی، نو انوسینس آن دا فیس، ہارڈ بوائلڈ ایگس، مجھے بالکل ایسے لگ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کے بال سینٹر میں مل رہے ہیں دونوں آئی بروز کے، جو کہ جنرلی سب کانٹیننٹ میں نہیں ہوتے، ہم افریقن عورتیں نہیں ہیں، وہاں بہت سی عورتوں کی یہ مجبوری ہے، تو وہ درمیان میں سے اس کو ہٹا سکتی ہیں. اگر آپ کے بال دونوں درمیان میں نہیں مل رہے تو آپ مت ٹچ کریں. آپ کے آئی بروز کے بال آپ کے آئی لڈ کے اوپر نہیں آ رہے تب بھی نہ ٹچ کریں. آپ لائٹلی اس کو بلیچ کر سکتے ہیں، بٹ اب بلیچز بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ بہت ڈینجرس ہیں. میرا تو آپ کو مشورہ ہے، ویسے ٹو بی ویری فرینک تھک آئی بروز فیشن میں ہیں، مت اتنی اپنے آئی بروز کو چھوئیں، اللہ کی خاطر چھوڑ دیں. یو ول بی وے ٹو بیوٹیفل اینڈ انوسینٹ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود چہرے کے اوپر جو ہے وہ معصومیت دے دیں گے. Question number 27 and time is 10:59. Okay. اتنا لمبا ہوگا. نادیہ میں 27 کوسچن چھوڑ رہی ہوں. 27 اور 28 دونوں چھوڑ دیے ہیں میں نے. آئی ایم اسکپنگ. آئی ایم گوئنگ آن 27, 28 اسکپ کر رہی ہوں. نادیہ نوٹ کر لیں. 29 پہ جا رہی ہوں. یہ آپ لوگ رومن لکھتے ہیں، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی ہے. میری شادی کو آلموسٹ 3.5 ایئرس ہو گئے ہیں. مائی ہسبینڈ ہیز کانسٹنٹلی لیفٹ می ایٹ مائی mom's house. He only takes me for one night or so, and most of the time for dinner or drive only. Leaves me again at my mom's house. He says, I don't want kids with you. He's often out of touch for many days. What should I do? Talk to your parents. اس طرح زندگی نہیں گزرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کوئی ٹیشو پیپر نہیں ہے. I can simply say that. باقی مجھے ڈیٹیل نہیں پتا کہ what's the issue your husband is doing it. But if this is annoying you and there is some problem in this relationship کہ وہ آپ کو گھر نہیں لے جانا چاہ رہا ہے اور سے صاف کہتے ہیں اس کو بچے نہیں چاہیے، آپ کی ڈیزائر اگر پوری نہیں ہو رہی ہے، please talk to your parents. استخارہ should be done in a proper way, but what if I make it my habit and whatever I do, this or that, I pray dua istikhara, I memorize it and used to make dua. Is it okay to pray just dua and not nafil in a place where I can't perform salah at that time? دعائے استخارہ جو ایک پراپر ڈیکورم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، that's coupled with صلاۃ الاستخارہ like 2 رکعت. اب آپ اگر صرف دعا کے طور پر
ہر چیز کی روٹین میں آپ یہ دعا پڑھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اچھے الفاظ کی دعا ہے جیسے کوئی بھی دعا ہوتی ہے. ہاں جو سنت کا طریقہ ہے ٹو گیٹ دا رائٹ انٹیوشنس ٹو ٹیک اے ڈیسیژن بٹوین ٹو تھنگس اور فار اینی تھنگ, وہ پھر ایک پراپر ڈیکورم سے کی جاتی ہے. صلاۃ الاستخارہ 2 رکعت اینڈ دین دا دعا استخارہ. اوکے. کین وی پرے فار اے سک نان مسلم؟ ہاں بالکل, آپ اس کی صحت کے لیے دعا کریں اور ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں. If a non-Muslim is deserving my help more than a Muslim, that particular situation, can I prefer non-Muslim over Muslim? Not with zakat and sadaqah amount, but in general. Scholars do differ in it, but definitely اگر آپ کی social circle کے اندر کوئی non-Muslim زیادہ ضرورت مند ہے and you are not right now talking about specifically zakat, تو بالکل آپ جو زیادہ deserving ہے اس کی مدد کر سکتی ہیں. It's quite sensible thing. The biggest azmaish in my life is regarding my daughter. She is just 17 years old, but she is obsessed with her mobile and wants to scroll all the time. یہ صرف آپ نہیں ہیں, ہم سب ہیں. And when I try to take it from her, she used to argue with me. I'm afraid that my daughter is destroying her life by wasting her time in social media and in some other wrong concepts as well. Kindly guide me some ways out of it. 17 years کا بچہ ہے, تو I'm sure she must be in her studies. If she is not involved much in studies, ذہن فارغ ہے, وقت زیادہ ہے, کرنے کو کچھ نہیں ہے, تو بچے یہ کام کرتے ہیں. The best thing is کہ آپ اس کو کاموں میں انوالو کریں, ایکٹیویٹیز دیں, فزیکل ایکٹیویٹیز دیں جو آپ افورڈ کر سکتی ہیں ایزیلی. ہارس رائڈنگ جوائن کروا دیں, سوئمنگ جوائن کروا دیں, لائک جم جوائن کروا دیں, کہیں پر اس کی کوئی آرٹ کلاسز, پینٹنگ کلاسز ہو سکتی ہیں, وہ جوائن کرا دیں. دیکھیے موبائل فون ہاتھ میں اس لیے آیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز سے دور کر دیا ہے. اب وہ بہرحال کچھ جگہوں پر ہماری مجبوری ہے, لوگوں کے یا تو ریسورسز نہیں ہیں یا لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے, تو اب وہ پھر لوگ اب جوائنٹ فیملیز میں بھی نہیں رہتے, تو بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. 2 3 4 لوگ گھر میں صرف رہتے ہیں, یا اب امی ابا ہیں اور 2 بچے ہیں, تو اب بات کرنے والا کوئی ہے نہیں. پہلے زمانے میں فائدہ ہوتا تھا, 5 6 بچے ہوتے تھے, تو اگر 2 بہن بھائی نہیں بھی لفٹ کرا رہے تو ایک آدھا تو کوئی لفٹ کرا ہی دے گا. تو وی ہیو سرٹن ایشوز جو کہ ہمارے اس لائف اسٹائل کے ساتھ بالکل کمپلیٹلی بالکل اسٹک ہوئے ہوئے ہیں. اس میں پھر ہمیں خود ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. انوالو یور ڈاٹر ان سرٹن ایکٹیویٹیز, کسی نہ کسی اس کو ہابی میں, ایکٹیویٹی میں انوالو کریں. گیو ہر سم کنسٹرکٹیو تھنگ ٹو ڈو. آہستہ آہستہ اس کا موبائل چھوٹے گا, اور موبائل چھوٹنا ان دا سینس کہ موبائل پر کیا دیکھ رہی ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے. تو یا تو اس کو کوئی ٹاسک دے دیں, ایسا ٹاسک جس میں اس کو بڑی محبت سے ٹیکٹفلی انوالو کر لیں آپ بھی. چلو ہم بلاگ رائٹنگ کرتے ہیں دونوں مل کے, سو شی ول ہیو دا موبائل بٹ شی ول بی ڈوئنگ سم کنسٹرکٹیو تھنگ. چلو ہم دونوں مل کر بک پڑھتے ہیں, اینڈ دین وی بوتھ ٹرائی ٹو رائٹ اے سمری اباؤٹ دا بک. تو موبائل ہاتھ میں ہوگا بٹ شی ول بی ڈوئنگ دا کنسٹرکٹیو تھنگ. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے. Question number 33. This is the last question I have. ابھی میں نے 2 چھوڑے ہیں صرف, میں اس کو لے رہی ہوں. My question is in regards to how to know if getting married is the right thing for me right now. I'm 20-year-old female. My family is not ready to get me married until I'm done with my degree, which still needs 2 more years. But I fear falling in the traps of shaitan. I pray for my naseeb too, but I haven't received any proposal in the past 4 years. What should I do? اگر آپ کو نکاح کرنا ہے ڈیورنگ یور اسٹڈیز, دیر از نو ہارم ان اٹ. یو کین کنونس یور پیرنٹس, اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی کی خواہش کا احترام کریں. دیر از نو ہارم کہ آپ اپنی اسٹڈی کرتے ہوئے, اپنے کریئر کو پرسو کرتے ہوئے آپ نکاح کی طرف بڑھ جائیں. اگر کوئی رشتہ نہیں آیا تو ظاہر ہے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پیرنٹس انٹرسٹڈ نہیں ہیں, تو وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو وہ 2 پوائنٹ ہو سکتے ہیں, یا تو کوشش نہیں کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں اور رشتہ نہیں آ رہا. بٹ اف یو آر سو مچ ولنگ, تو آپ اپنی رائے, اپنی خواہش اپنے ماں باپ کے سامنے رکھ دیں دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو گیٹ میرڈ ناؤ, بیکاز میرے لیے بہت سی چیزوں میں اپنے آپ کو شیطان سے بچانا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. تو اس کیپیسٹی کے اندر جو اگر آپ کرتی ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی کریں گے, اور انشاءاللہ کوئی مناسب رشتہ آپ کے لیے آ جائے گا. کوشچن نمبر 27 اور 28 بھی میں لے رہی ہوں, تاکہ پھر جتنے میرے پاس اس وقت میرے موبائل میں نادیہ نے بھیجے تھے
وہ میری طرف سے ذمہ داری ہو جائے۔ میری شادی جن صاحب سے ہوئی ان کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھیں، ان کے 2 بیٹے ہیں اور ایک اڈاپٹڈ چائلڈ۔ جب میں اس گھر میں آئی تب یہ تینوں لڑکے 7 8 9 کلاس میں تھے۔ میں اس وقت صرف دوپٹے سے سر کور کرتی تھی اور میک اپ کافی زیادہ کیا کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب بچے کالج کی عمر کو پہنچ گئے تب میں نے باریک دوپٹہ چھوڑ کر کاٹن کے دوپٹے لینے شروع کر دیے، میک اپ بھی کم کر دیا۔ اب اس اسٹیج پر بچوں نے مجھے سوشلی ان ایکسیپٹیبل سمجھنا شروع کر دیا، لیکن میں نے اگنور کیا کہ اولاد کو والدین کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتی ہے۔ لیکن اب جب کہ پردے کی اہمیت کا احساس ہوا ہے اور اس اڈاپٹڈ بیٹے کی گھر میں موجودگی کی وجہ سے میں نے میک اپ کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے، آئے جاتے ہوئے چادر بھی لیتی ہوں، تو اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میرے شوہر کو بھی میرے حلیہ پر اعتراض ہونے لگا ہے۔ ان کے خیال میں ماسی لگتی ہوں، رہنمائی کیجیے کہ کیا کیا جائے۔ بچوں کو میرے شوہر ہی پڑھاتے ہیں تو ہمیں پرائیویٹ ٹائم بھی نہ ہونے کے برابر ملتا ہے۔ اسٹارٹ کورنگ یور سیلف ان اے پراپر وے، اس طرح سے کہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے آپ نے کہا آپ کاٹن کا دوپٹہ لیتی ہیں، آپ کاٹن کا دوپٹہ لیں۔ آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے تینوں بچوں میں سے ایک بچہ اڈاپٹیڈ ہے، ظاہری بات ہے باقی دونوں بچے تو آپ کے ساتھ سوتیلے بچوں کی کیٹیگری میں بیٹوں میں آ گئے۔ اڈاپٹیڈ بچہ ایسا ہے تو ایک ڈیسنٹ ایٹیٹیوڈ رکھیں، اور دیکھیں بعض اوقات یہ میں آپ کو بتا دوں، عورت ہوتے ہوئے بتا رہی ہوں، وہ شوہر بھی جن کو اپنی بیویاں ڈیولپ کرنا بہت پسند ہے، سجی سوری پسند آتی ہیں، لائک ان کا بس چلے تو وہ ان کو گلاس کیس کے اندر سجا سنوار کر ایک اسٹینڈنگ پوزیشن پر یا اپنے پاس بالکل ڈیکوریشن کی طرح رکھیں۔ وہ لوگ بھی موسٹ آف دا ٹائم، ناٹ ان ایوری کیس بٹ موسٹ آف دا ٹائم، جب کسی عورت کے پردے پر اعتراض کرتے ہیں وہ صرف اور صرف پردہ نہیں ہوتا جو پوائنٹ آف آبجیکشن بن رہا ہوتا ہے۔ کبھی اس عورت کا رویہ، کبھی اس عورت کی یو کین سے چڑچڑاہٹ، اس کی بد اخلاقی، اس کا شوہر کا حق ادا نہ کرنا، اس کا شوہر کو نیگ کرنا، اس کا شوہر کی استانی بننا، یہ سب چیزیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کا باقی سارا پارٹ ٹھیک ہو اور پھر بھی شوہر یہ کرے تو اب اس میں بھی کہیں آپ کی غلطیاں نہیں، وہاں ان کیسز کے اندر ظاہری بات ہے شوہر کو اللہ ہدایت دے، اس کا پرابلم ہے۔ لیکن زیادہ تر شوہروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پردے کی آڑ میں آپ سے چڑھتے ہیں، ادروائز آپ بہت کچھ ایسا کر رہی ہوتی ہیں جو اس کی چڑچڑاہٹ کا باعث بن رہا ہوتا ہے، اور شیطان ان کے منہ سے ایگزیکٹلی وہ چیز باہر نکلواتا ہے جہاں پر آپ کو بھی جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے، سی ان کے اندر تو دین ایمان کوئی ہے ہی نہیں، ان کے اندر تو کوئی خدا خوفی ہے ہی نہیں، ان کو میرا دین پر چلنا برا لگتا ہے۔ اینڈ دا مومنٹ یو ول اسٹارٹ تھنکنگ فار یور ہسبینڈ لائک دس، اب آپ کا اور آپ کے شوہر کی لڑائی کا سلسلہ کنٹینویشن پر آ گیا اور آئے گا اور پرولونگ ہوگا، اور شیطان یہی چاہتا تھا۔ تو شیطان اس کو وہیکل بنا رہا ہے آپ کے شوہر کو کہ وہ آپ کی باقی ساری برائیوں کو بھی لپیٹ کے آپ کے پردے میں لے کے آ رہا ہے۔ مت کریں گے، آپ کو احساس ہو گیا ہے، آپ میک اپ نہیں کرتی ہیں گھر میں جسٹ بیکاز آف دا چائلڈ یو ہیو ان یور ہوم، جو کہ اڈاپٹیڈ بچہ ہے، جو کہ آپ کے ہسبینڈ کی سلب سے نہیں ہے اور آپ کے ہسبینڈ کی پہلی بیوی کی سلب سے نہیں ہے، تو اب ایسے میں آپ سمپلی ڈیسنٹ کاٹن کا دوپٹہ اوڑھیں اور اپنے شوہر کی موجودگی میں جب آپ اپنے کمرے میں ہوں تو آپ اس کے نیڈ کا خیال رکھیں، باقی اپنے اخلاق کو بہتر رکھیں، اپنے گھر کو ایک پرسکون گھر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل میں احساس اور آپ کی طرف سے یہ احساس وقت کے ساتھ ساتھ ڈال دیں گے، ادروائز جب تک نہیں آتا اٹس یور آزمائش۔ آپ محبت، صبر، خاموشی کے ساتھ اس کو سہتی جائیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، لاسٹ کوشچن لے رہی ہوں۔ میرے شوہر شادی سے پہلے سے ہی کسی پیر صاحب کے معتقد ہیں اور بچوں کے ساتھ بڑی باقاعدگی سے ان کی محفلوں میں جاتے ہیں۔ شادی کے بعد جب مجھے بھی وہاں لے کر گئے تب معلوم ہوا کہ وہاں تو بہت زیادہ بدعتیں ہوتی ہیں، تو میں نے آئندہ وہاں جانے سے انکار کر دیا اور انہیں بھی سمجھانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ لڑائی نکلا۔ میرے شوہر بہت سمجھدار اور نرم مزاج انسان ہے۔ ایک تو مجھے خواتین کی سمجھ نہیں آتی ہے، میری جیسی عورت کو تو آپ ایسی بات کر کے لٹرلی پھنسا دیتی ہیں۔ پہلے آپ اپنے شوہر کی دل کھول کر برائی کر دیتی ہیں، اس کے بعد آپ دل کھول کر اچھائی کرتی ہیں،
اور میری جیسی عورت صرف کنفیوز ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا سمجھاؤں. ابھی آپ نے کہا کہ حالات یہ ہیں اوپر والے، اور آپ کہہ رہی ہیں بہت ہی سمجھدار ہیں. اللہ ان کی سمجھداری کو ان کے پیر صاحب کے معاملے میں بھی سمجھداری عطا فرما دے. اوکے، بہت سمجھدار ہیں اور نرم مزاج ہیں، اور بچوں کے لیے بھی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، مگر اس معاملے میں کافی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. سی، میں ادھر آؤں کیا ادھر آؤں، اور کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. بہت ساری لڑائیوں کے بعد آخر ہمارے درمیان یہ طے پایا کہ گھر کا ماحول صحیح رکھنے کے لیے اب وہ مجھے وہاں جانے کو نہیں کہیں گے، اور میں بھی ان سے اس موضوع پر کوئی آرگیومنٹس نہیں کروں گی. اب گھر کا ماحول بالکل صحیح ہے، لیکن مجھے اب بھی اس وقت اذیت ہوتی ہے جب ان سب محفلوں میں جاتے ہیں اور بچوں کی بھی مکمل برین واشنگ ہوتی ہے. اب قرآن مجید میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت جان لینے کے بعد خاموش رہنے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے کو دل نہیں مانتا. یہ جن خاتون نے مجھے سوال بھیجا ہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں سنا. پیر صاحب جو بھی کہتے ہیں اور پیر صاحب کی جو بھی بدعتیں ہیں وہ تو میں رکھ رہی ہوں ایک کونے میں، وہاں تو کہانی الگ ہے. اللہ ہمارے پیر صاحبوں کو ہدایت دے. یہ شوہر کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جھنڈا لے کر کھڑی ہونے والی خاتون مجھے نہیں سنتی ہیں. میرا تو یہی بلیف ہے، بیکاز میں نے تو نہیں کہا کبھی کسی لیکچر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آیت کو پڑھاتے ہوئے کہ سب سے پہلے اپنے گھر پر اپنے شوہر پر اپلائی کریں. میں تو مستقل کچھ اور کہتی ہوں. آپ اپنے شوہر کی تربیت نہیں کر سکتی ہیں. اس اللہ کے بندے نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اس کو بھی سانس لینے دیں اور خود بھی سانس لیں. آپ اپنے آپ کو حق پر جما چکی ہیں. آفٹر گیٹنگ دا رائٹ علم، اپنے شوہر کے حق میں حق کو واضح ہونے کے لیے کوئی راہ نظر آ جائے اس کے لیے دعا کریں. اپنے بچوں کو محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھاتی رہیں. وہ آپ کو پش کر کے لے کے نہیں جا رہا ہے. اب آپ سکون کا سانس لیں اور اس کے بچوں کے اوپر کام کریں. پیر صاحب برین واشنگ کر رہے ہیں تو آپ برین واشنگ نہیں کر سکتی. ابھی تو سمجھایا ہے میں نے کہ انسان کی سوچ آوازوں سے بنتی ہے. اگر پیر صاحب کی آواز بدعت والی ہے تو ماں کی آواز جو کہ پیر صاحب کے مقابلے میں کہیں زیادہ مرتبہ آتی ہے اور آ سکتی ہے، وہ حق والی، بہترین طریقے سے اللہ کے رسول اور صحابہ کے قدم پر چلنے والی وہ آواز ماں نہیں ڈال سکتی اپنی اولاد کے دماغوں کے اندر. پھر وہ سوال اٹھائیں گے. Give them the courage to ask a question. چاہے وہ سوال وہ اپنے والد سے پوچھیں یا کل کو وہ پیر صاحب سے کھڑے ہو کر پوچھ لیں، پیر صاحب اللہ کے رسول نے تو یہ کام نہیں کیا، کیوں ہم عورتیں ہمیشہ یہ سمجھتی ہیں ہائے اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا بیکاز میرے شوہر نے تو اب بچوں کو بدعتی بنا دیا. کیوں؟ اب آپ کا کام شروع ہوتا ہے. آپ وہی بات آ جائے گی میری ساری جو میں بول رہی ہوں. آپ کھلاڑی بنیں اور ٹیکٹفلی چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھیں. اور جو کھلاڑی ہوتا ہے نا وہ اپنی موو آخری وقت تک اوپن نہیں کرتا ہے. جب آپ نے پہلے ہی دن سے شور مچانا شروع کر دیا میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اسپیکر پر اعلان کروں گی، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی گیم کو ہرانے کے لیے سامنے والے اوپوننٹ کو پاور دے دی. اپنی موو آخری وقت تک نہیں بتاتے. جتنی خاموشی سے آپ کے ہسبینڈ اپنے بچوں کو پیر صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں اور آپ کے بقول وہ پیر صاحب بدعت سکھاتے ہیں، آپ اتنی ہی آرام اور محبت اور حکمت اور وزڈم اور انٹلیکٹ سے اپنے بچوں کے ذہنوں میں سوال ڈالتی جائیں. اچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کبھی نہیں کیا. تو بچوں دماغ میں سوال آتا ہے نا کہ پوچھنا چاہیے ہمیں ان لوگوں سے جو ایسا سکھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہم کرتے ہیں. آپ صرف یہ اٹھا دیں اپنی نسل جو سوال کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، آپ دیکھیں گی انشاءاللہ 20 سال کے اندر آپ کو وہ چینج نظر آئے گا جو چینج پچھلے 200 سال میں نہیں آ سکا. سو یوز یور پاور. پہلے تو ہم عورتوں کو جو دھڑا دھڑ قرآن پڑھتی ہیں اور خوب کورسز کرتی ہیں اور ادھر کی آڈیو ادھر اور ادھر کی آڈیو ادھر اور اس کے آڈیو کے نوٹس بنا بنا کے میں ادھر درس دے دوں اور میں یہ کر دوں، سب کر رہی ہیں، سب کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہی وہ کرنے کا کام ہے. اور وہ کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن ہمارا ذہن صحیح بنائے، ایمان والا بنائے. اور آج سے ماں ہوتے ہوئے خاص طور پہ جب کہ آپ کے ہسبینڈ ٹیم اپ نہیں ہو رہے آپ کے ساتھ، جسٹ بی اے نائس پلیئر. نائس پلیئر. اور نائس پلیئر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی ٹائم سے ہار مان جائیں گی. نائس پلیئر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ تھک جائیں گی. نائس پلیئر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی موو سب پر واضح کر دیں گی.
जस्ट प्ले क्वाइटली, अल्लाह से मदद मांगते हुए, अल्लाह से दुआएं मांगते हुए, प्ले क्वाइटली, और पूरी कोशिश करें कि अल्लाह ताला आपको ऐसी समझ दे दे कि आप अपने बच्चों के अंदर दीन की कॉन्फिडेंस को ऐसे डाल दें कि अल्लाह से मोहब्बत भी करें, हक को पहचानना शुरू कर दें, या एटलीस्ट सवाल उठाना शुरू कर दें। और जब वो सवाल उठाएंगे, आप याद रखें, आप बच्चे को इल्म भी दे रही हैं दुनिया का और दीन की अक्ल भी दे रही हैं। ये दोनों इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। दे कैन स्टैंड विद decency in the दायरा ऑफ अदब, दे कैन आस्क एनी सच पीर साहब, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं जब सहाबा ने नहीं किया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। ये वाला कॉन्फिडेंस अपने बच्चों को दें, आपको कभी भी नहीं लगेगा आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की फिरासत अता फरमाए, अल्लाह हमें अपनी सोच को कुरान के दायरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के स्ट्रक्चर में खड़ा कर कर डेवलप करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला इस दुनिया पर, इस उम्मत पर, मुसलमानों पर, हर मुस्लिम मुल्क पर अपनी रहमत नाजिल करे, उनको हिदायत दे, उनको अक्ल दे, उनको गैरतमंद हुक्मरान दे, उनको बाशऊर अवाम दे, उनको वो मुसलमान दे कि जो इल्म हासिल करें और देन एंड देयर उसको अपने अमल का हिस्सा बना लें। अल्लाह ताला हमें अखलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। हम ब्लेम गेम से ज़्यादा अक्लों का इस्तेमाल करके माइंड वॉर्स करना सीख लें। माइंड वॉर्स करने वाले कभी हारते नहीं हैं। जहन को मजबूत करने के लिए दिल में ईमान और सिबगत अल्लाह आना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह हम माओं को अपनी औलादों की तरबियत की हिकमत अता फरमाए। अल्लाह सब स्पाउसेस को एक दूसरे की आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन को बख्श दे। अल्लाह हमारे वालिदैन को बख्श दे। अल्लाह हमें बख्श दे। अल्लाह वो लोग जिनको रमज़ान नसीब नहीं हुआ और वो इस रमज़ान से पहले ही इस दुनिया से उठा लिए गए हैं, अल्लाह उनको अपने पास बेहतरीन जन्नतों में मुकाम अता फरमा, उनके दर्जात बुलंद कर। हमारे माँ बाप हैं तो हमें उनका सदका जारिया बना। अल्लाह हमारा पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमा। अल्लाह ये सोलर एक्लिप्स जो हो रहा है, अल्लाह हमें इसकी हर तरह की आफात से दूर रख, और अल्लाह हम अपने ईमान को मजबूत करते हैं ये समझते हुए कि ये सिर्फ आपकी निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह हमें मज़ीद ज़िक्र की और अपनी तरफ दौड़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से और हर तरह के दुनिया के फितने से महफूज रख। अल्लाह हमें हिकमत दे कि हम अपने घरों के अंदर इस्लाम की फ़िक्र, इस्लाम की सोच, इस्लाम का अखलाक, इस्लाम की खुशबू फैला सकें। जज़ाकिल्लाहु खैरन। अभी मेरे पास कुछ सवाल नादिया के पास मौजूद हैं जो नादिया मुझे फॉरवर्ड करेंगी। आई विल हैव अ लुक अपॉन देम एंड देन आई विल इंशाल्लाह पोस्ट कि मैं पॉसिबली कब अगला Q&A कर सकती हूँ। जब भी होगा मैं इंशाल्लाह अनाउंस कर दूँगी। और अगर कल पाकिस्तान में ईद का चाँद, शव्वाल का चाँद नज़र नहीं आया, then I can try कि मैं कल भी 10 बजे रात में आ जाऊँ, but I will announce it later on after discussing with the team इंशाल्लाह। आप सबके वक्त का और आप सबकी दुआओं का जज़ाकिल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला हमारी मेहनतें कबूल फरमा ले। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।